اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں واضح طور پر تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں میں سے کون سا گروہ ایسا ہے جس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور مجلس زیادہ اچھی ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا کافروں پر تو وہ کافر مسلمانوں سے کہتے تھے تم ہمیں کہتے ہو کامیابی دین میں ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں ایک گروہ ہمارا ہے ایک تمہارا ہے، یعنی ہم کافر ہیں تو مسلمان ہو، بتاؤ کون سا گروہ بہتر ہے، یعنی کس لحاظ سے بہتر ہے، معاشرے میں مقام کس کا بہتر ہے، مجلس کس کی زیادہ اچھی ہے، کس کے پاس جتھا افراد زیادہ ہیں۔ تم مسلمان چند گنے چنے ہو، نہ تمہارا یہاں کوئی مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ مسلمان پسماندہ شمار ہوتے تھے جیسے آج کل شمار ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس افرادی قوت بھی نہیں تھی۔ یہ آیتیں جو کہ مکہ میں اتر رہی ہیں تو وہ کہتے تھے بتاؤ ہم میں سے کون بہتر ہے، تو اس میں سے صاف نظر آتا تھا کہ نعوذ باللہ بیچارے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر وہ دن دناتے تھے یہاں بھی ہم اچھے ہیں، اگر آخرت میں اٹھنا ہوا تو وہاں بھی ہم اچھے ہوں گے۔ تو جب انہوں نے اپنا مال اور اپنی ظاہری شان و شوکت پیش کی کامیابی کا معیار بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، أَثَاثًا وَرِئْيًا، حمزہ کے اوپر جھٹکا ہے رئیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلیں برباد کر دی ہیں، ان کافروں سے پہلے، یعنی کفار مکہ سے پہلے، جو اپنے سامان میں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کہیں اچھے تھے۔ یہ کیا چیز ہے، ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، اڑیال جوان ہوتے تھے، کڑیال جوان ہوتے تھے، لمبے قد کاٹ کے جوان ہوتے تھے ان قوموں کے کہ ان کے قد کھجور کے تنے کی طرح ہوتے تھے، وہ پہاڑوں کو تراش کر اندر گھر بنا دیتے تھے، ایسی طاقت اور ایسی کاریگری۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ساز و سامان بڑے تھے، افرادی قوتیں بڑی تھیں، جتھا بڑا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ پھر اللہ ان کو ہلاک نہیں کر رہا، جیسے ان کو ہلاک کیا تھا تو پھر کفار مکہ کہتے تھے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس پر اللہ نے فرمایا قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف جندا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہہ دو، قل کا معنی ہر جگہ کہہ دو، قالا کا معنی اس نے کہا یا وہ کہتا ہے، اور ایسے ہی یقولون کا معنی وہ کہتے ہیں۔ تو قل میرے نبی آپ ان سے کہہ دو من کان فی الضلالۃ، جو لوگ گمراہی میں جا پڑیں ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ رحمان انہیں ڈھیل دیتا رہے، کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے کہ توبہ کرنی ہے تو آ جاؤ، میرا رب رحیم ہے، اس لیے لفظ کا فلیمدد لہ الرحمن، جو گمراہی میں پڑا ہوتا ہے تو رب وہ رحیم ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے آج نادانی میں بے وقوفی میں کہہ رہا ہے کہ میں دین نہیں مانتا، دین پہ نہیں چلتا، جو ہوتا ہے ہونے دو، ممکن ہے توبہ کر لے، ممکن ہے آ جائے۔ میرا رب رحیم ہے، وہ تمہاری طرح نہیں ہے جو تم سوچتے ہو کہ رب ابھی عذاب کیوں نہیں بھیجتا۔ اللہ ایسا جلد باز نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے جو رحمت سے خالی ہو کہ اگر تم نے کہا کہ اگر ہم غلط ہیں تو بھیجے عذاب تو اللہ ٹھک سے عذاب بھیج دے، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ وہ رحیم ہے، مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ کافر لوگ وہ چیز خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت ہو، یعنی دنیا میں عذاب دیکھ لیں گے، جب نہیں باز آئیں گے مسلسل کفر سے، رب کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، توبہ نہیں کریں گے، تو اللہ یا دنیا میں پکڑے گا یا قیامت میں پکڑے گا۔ جب قیامت میں اللہ ان کو پکڑے گا فَسَيَعْلَمُونَ، پھر ان کو لگ پتہ جائے گا من ہوا شر مکانہ،
کہ کس کا مقام اور مرتبہ برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کون طاقت والے ہیں، کون اونچے مقام والے ہیں۔ آخرت میں ایمان والوں کا مقام مرتبہ بہت بلند ہوگا اور ان کی شان بہت بلند ہوگی اور اللہ ان کا مددگار ہوگا۔ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے اونچے مقام والا۔ تو دنیاوی ٹھاٹ باٹ کی بنیاد پر کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ہمارے ہاں کسی کے پاس مال زیادہ آ جائے، کہتے ہیں اللہ اس سے ماشاءاللہ راضی ہو گیا۔ وہ اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ راضی ہوتا ہے شریعت پر چلنے سے، اللہ راضی ہوتا ہے دین پر چلنے سے۔ مال تو کافروں کے پاس بھی بہت ہے، ہاں شریعت پر چلتا ہے، ساتھ مال بھی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال للرجل الصالح، بندہ نیک ہو، مال حلال اللہ نے دیا ہو تو اللہ کی نعمت ہے۔ نیک آدمی کو مال مل جائے، حلال مال ہو، صحیح استعمال ہو، پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن بذات خود مال کو ہی معیار عزت سمجھ لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہدایت والے لوگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، نون کو اہتدوا کی ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ میں پھر پڑھتا ہوں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا نَهْتَدَوْا ہُدًى، ہدن نہیں پڑھیں گے، ہدا۔ اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہدوں پڑھیں گے، ہدوں، چونکہ آگے والباقیات میں شروع میں واو ہے۔ بہرحال اس طرح صحیح تلاوت اس کی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے، یعنی سیدھی راہ پر چل پڑے ہیں، اللہ ان کو ان سیدھی راہ پر چلنے میں ترقی دیتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے یہاں پر۔ ایک تو یہ پیغام ہے کہ ہدایت کے کئی مرتبے ہیں، یعنی ایک آدمی سیدھی راہ پر چل رہا ہے، نیک بن گیا ہے، نماز روزہ تلاوت پہ آ گیا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس یہی کافی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر انسان آگے بڑھنا چاہے تو اور آگے بڑھاتا ہے۔ یعنی ہدایت کے کئی درجے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی بھی دعا میں کہتے تھے نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھلا۔ اللہ کے نبی کو کون سا سیدھا راستہ چاہیے جو ان کو نہیں ملا ہوا؟ ہم تو چلو مانگے، سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھلا، پتہ نہیں کدھر بھٹکے ہوئے ہیں، دنیا میں پھنسے پڑے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ جو ہدایت کا ترجمہ ہے، اس کے مرتبے ہیں، درجے ہیں، یہ درجہ ہدایت کا، یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے، یہ درجہ، وہ اللہ کے قرب تک بہت درجات ہیں۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز پڑھنے پہ آ جاتا ہے تو ہدایت کا ایک درجہ اس کو مل گیا۔ نماز شروع کر دیتا ہے، جماعت پھر شروع کر دیتا ہے، یعنی با جماعت پڑھنا، تو ایک اور درجہ مل گیا۔ با جماعت شروع کرنے کے بعد پھر وہ تکبیر اولیٰ سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ہدایت کا ایک اور درجہ مل گیا۔ وہاں سے اس کے بعد پھر وہ دھیان والی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ایک درجہ اور مل گیا۔ دھیان والی نماز میں وہ دائیں بائیں کو نہیں سوچتا، ایک درجہ اور مل گیا۔ جاتے جاتے یہ انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے کأنک تراہ، یہ ایسے اس کو لگتا ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو، ایسے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مرتبے ہیں ہدایت کے۔ تو اس لیے ہدایت کے مرتبے چونکہ بہت زیادہ ہیں، ہمیں کسی ایک مقام پر سٹاپ نہیں کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اب تو میں دیندار بن گیا ہوں، بس اتنا ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ کو جی نہیں میں کچھ نہیں ہوں، ابھی بہت کچھ پڑھا ہے آگے۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے یزید اللہ الذین، یزید کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا۔ تو جو آدمی سیدھے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی چاہتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں، دعا مانگتا ہے، اللہ نے اس آیت میں اس کا حل بتایا ہے کہ وہ ایک دفعہ چلنا تو شروع کرے۔ الذین اہتدوا، پھر ہے ہدن کہ ایک دفعہ تم سیدھے راستے پر چلنا شروع کرو، پھر اللہ فرماتا ہے میں ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، پھر میں بڑھاتا رہتا ہوں۔ ایک آدمی اللہ کی طرف بڑھنا ہے نہ چاہے، گھر بیٹھا رہے، نہ نماز، نہ شریعت، نہ قرآن، نہ حدیث کا علم، کچھ نہیں اس کو پرواہ، اور پھر کہتا ہے یار دل میں خواہش بڑی، اللہ ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھلائے۔ یہ ایسی ہی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ تم چلو، اس راستے کی طرف آؤ، تم کہو کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ دین سیکھوں گا، آگے میں تمہیں لے جاؤں گا۔ تو کوئی ایک دفعہ قدم تو آگے بڑھائے۔ یہ اس انسان کے لیے ہے جو آدمی چاہتا ہو کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ مجھے اپنا بنا لے، میں سیدھے راستے پر چل پڑوں، تو اس کے لیے ہے کہ وہ ابتدا کرے، اپنی ہمت کے بقدر جو کر سکتا ہے وہ کر لے، آگے اللہ تعالیٰ اس کو خود آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ انسان وہ کچھ کرے جو انسان کے بس میں ہے۔
اس کے آگے وہ پھر اللہ تعالیٰ خود کر دیتا ہے۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں اتنا ہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، آگے تو میری مدد فرما۔ مثلا ایک آدمی عمرے پہ جانا چاہتا ہے، ایک آدمی حج پہ جانا چاہتا ہے، وہ جتنے پیسے اکٹھے کر سکتا ہے کر لے، جو نفلیں روزے کر سکتا ہے کر لے۔ وہ کہ اللہ میرے سے تو اتنا ہی ہو سکتا تھا، میں نے اپنے لحاظ سے کمی کسر نہیں چھوڑی پیسے اکٹھے کرنے میں، دعا نفل پڑھنے میں، تو اپنی رحمت سے بلا لے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اللہ اس کو بلا لے گا۔ ہم ایک دفعہ وہ تو کریں جو ہم کر سکتے ہیں، آگے تو پھر اللہ تعالیٰ خود کر دیتا ہے۔ یزید اللہ پھر اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، آگے چلا دیتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک عورت تھی، کوٹھے والی تھی، تو اس کے پاس چلے گئے، اور جب اس کے پاس گئے تو وہ چونک گئی۔ اس نے کہا مولوی صاحب کہاں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا بہن میں آپ سے بات کرنے آؤں۔ کہا سنا جی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اس کو تبلیغ شروع کر دی۔ بہت بڑے عالم تھے، آپ نے بعد میں نام سنا ہوگا، پچھلی صدی کے ہیں۔ تو ان کو قرآن سنانا شروع کر دیا، پہلے دین کی تبلیغ کی، پھر تھوڑا قرآن سنایا، تو اس کا دل پسیج گیا۔ اللہ والوں کی بات میں اثر ہوتا ہے، جو عالم خود باعمل ہو اور مخلص بھی ہو، اللہ اس کی زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ تو انہوں نے بات کی تو اس کے دل پہ اثر ہوا، تو وہ کہنے لگی باتیں تو آپ سچی کرتے ہیں، بس نہیں پیشہ چھوڑا جاتا۔ یہ واپس آ گئے، واپسی آ کر سجدے میں لگ گئے، کہ یا اللہ میں اتنا ہی کر سکتا تھا جو میرے بس میں تھا، میں پہنچ گیا، میں نے اس کو تیرا قرآن سنایا، میں نے اس کو دین بتایا، آگے تو جان تیرا معاملہ جانے۔ شام کو اطلاع آ گئی کہ عورت نے توبہ کر دی ہے، اس نے چھوڑ دیا کوٹھا۔ انسان جہاں تک کر سکتا ہے وہاں تک کر دے، آگے اللہ خود سنبھال لیتا ہے، پھر اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے آگے خود چلانا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ ہے، وہ ذرا لمبا ہو جائے گا۔ مولانا مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے ہندوستان کے عالم میں بڑے مفتی تھے ہندوستان کے۔ وہ ایک جگہ سفر میں جا رہے تھے، ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے، بڑے مفتی تھے ماشاءاللہ۔ ایک راستے میں پہنچتے ہوئے نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو دیکھا مسجد بالکل سنسان ویران، کوئی بندہ نہ، بندے کی ذات نہ، کوئی بندہ آیا ہو پہلے اس کا بھی کوئی اثر نشان نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ مسلمانوں کی بستی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ خیر انہوں نے پتہ کیا وہاں لوگوں سے کہ بھئی یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا۔ تو ان بستی والوں نے بتایا جی یہ جو ہمارا سردار ہے نا، نواب اس بستی کا بڑا نمبردار، یہ خود ایک دن بھی مسجد نہیں گیا، نہ یہ جاتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے، تو اور بھی کوئی نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ شروع کر دینا، اس کا بڑا اثر رسوخ ہے، تو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ مفتی مظفر صاحب فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ اب وہ آدمی جس کے بارے میں کہا جا رہا نمبردار ہے، اس کے بارے میں دوسرے آدمی نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ہر وقت شراب میں اور عورتوں میں اپنے باغ میں مگن رہتا ہے، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ کہنے لگا میں اب اس کو کیا سمجھاؤں گا؟ اچھا اس کے پاس پہنچ گئے، کہا جی مسافر ہیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی کرو۔ انہوں نے تھوڑی دین کی بات کی، دین کی بات کرنے کے بعد کہا جی دیکھو ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھ لیا کرو، آپ کی مسجد ہے ماشاءاللہ، آپ آئیں گے لوگ بھی آ جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، وضو مشکل ہے، مجھ سے ہی وضو نہیں ہوتا۔ اب یہ بصیرت دیکھو عالم کی، اسے کہتے ہیں نا علم ضروری ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا او بے وضو نماز نہیں ہوتی، چل نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ، پڑھنی ہے تو وضو سے پڑھا کر۔ اس کو کہا اچھا بھائی تو بے وضو ہی پڑھ لیا کر، تو مسجد میں آ کے بے وضو شروع کر دے۔ اب اس کو یہ کہا، اس نے کہا چلو مولوی صاحب یہ میرا آپ کے ساتھ پکا وعدہ ہو گیا، اگلی نماز پڑھوں گا اور بے وضو پڑھ لوں گا۔ نا بس ٹھیک ہے بے وضو پڑھ لینا۔ یہ مسجد میں آ گئے، شاگرد ساتھ تھے، اور مصلی بچھائے اور رونا شروع ہو گئے، اللہ کے آگے دعا میں مشغول ہو گئے کہ اللہ میرے بس میں جو تھا، جہاں تک میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، میں اس کے پاس پہنچا ہوں، میں نے اس کو اللہ کا دین بتایا، قرآن سنایا، اور اس نے کہا مجھ سے نہیں نماز پڑھی جاتی وضو کے ساتھ، میں نے اللہ اس کو کہہ دیا بے وضو پڑھ لیا کر، تجھے بھی پتہ ہے کہ بے وضو نماز نہیں ہوتی، میں صرف اس کو تیرے در تک لایا ہوں کہ ایک دفعہ تیرے در پہ تو آ جائے، یا اللہ آج وہ بے وضو آئے گا تیرے در پہ، آگے تو سنبھال لینا، بس میں اتنا کر سکتا تھا، آگے تو سنبھال لینا۔ یہ دعا مانگی اور وہاں نماز پڑھ کے آگے چلے گئے۔ مسافر تھے، واپسی آئے اس بستی سے تو مسجد آباد ہے، گئے اس نمبردار صاحب سے ملے تو وہ بالکل بدلا ہوا انسان ہے۔ تو انہوں نے حال حوال لیا، تو نمبردار صاحب سے ملاقات ہوئی، سلام دعا تو پہلے ہو چکی تھی، تو انہوں نے پوچھا مفتی مظفر صاحب نے، ہاں جی نمازیں تو سر شروع کر دی ہوں گی؟ کہا جی شروع کر دی ہیں، بس آپ کو کیا سنائیں؟ کہا جی سنو۔ کہا پہلے دن جب میں جانے لگا نماز پڑھنے کے لیے بے وضو، میرے دل نے کہا کہ یار پہلی نماز ہے، وضو تو کر لے۔ یہ اثر کہاں سے ہو رہا ہے کہ مفتی مظفر صاحب نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا میں پہنچ گیا ہوں، آگے میں نہیں پہنچ سکتا، آگے تو سنبھال لے۔
اب دیکھو آگے اللہ سنبھال رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یزید اللہ الذین اہتدوا ھدی میں یہ پیغام ہے، تم جہاں تک نیکی میں پہنچ سکتے ہو پہنچو، جو تمہارے بس میں ہے، آگے چھوڑ دو اللہ پر، اللہ سنبھالے گا۔ اب یہ نماز پڑھ کے مفتی مظفر صاحب اس بستی سے اگلی بستی میں چلے گئے، اور پیچھے وہاں اللہ بدل رہا ہے اس کے دل کو۔ اس نے وعدہ یہی کیا تھا بے وضو پڑھوں گا، تو وہ مفتی صاحب کو حال سناتے ہو، کہنے لگا مفتی صاحب کیا پوچھتے ہو، نماز کے لیے جب جانے لگا میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ آج پڑھوں گا بغیر وضو کے، تو میرے دل میں آیا کہ آج پہلی نماز ہے با وضو ہی پڑھ لیتا ہوں۔ میں وضو کرنے کے لیے گیا، میرے دل میں خیال آیا پہلی نماز ہے تو آج غسل کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ میں گیا، میں نے غسل کیا اور میں نے کپڑے بدلے۔ میں جب مسجد میں گیا تو میرا دل بدل گیا۔ اب یہ دل کون بدل رہا ہے؟ وہ پیچھے دعائیں ہیں۔ تو کہا، میرے دل میں کہا کہ یار کیا زندگی اللہ کے گھر کو چھوڑ رکھا ہے۔ میں نے نماز پڑھی، مجھے رونا آ گیا، میں رویا۔ واپس آیا، سب سے پہلے میں نے ان عورتوں کو جن کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا چھٹی کرا دی، سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا، اور جو شراب تھی میں نے بہا دی وہ، اور اس کے بعد میں نے نیت کی اگلی نماز بھی پڑھوں گا۔ پھر ہر نماز پہ جب تک آپ نہیں ہیں، جتنے دن درمیان میں گزرے ہیں، میں ہر نماز میں آتا ہوں، الحمدللہ میرا دل بھی اب اس غلط چیزوں سے دور ہو چکا ہے۔ بس مجھ سے واپس آ گئے اپنے مدرسے میں۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے جو تو کر سکتا ہے وہ کر لے، آگے پھر میں کر دوں گا، وہ میرا کام ہے، تو ایک دفعہ میری طرف بڑھ تو صحیح۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر تو میری طرف چل کر آتا ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں تیری طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اس کو عربی میں ایک ہاتھ کہتے ہیں۔ یعنی اگر تو میری طرف 1 فٹ بڑھتا ہے تو میری رحمت 2 فٹ بڑھتی ہے۔ اور پھر فرمایا ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن، میرا بندہ اگر تو میری طرف چل کر آتا ہے، یعنی تھوڑی سی توجہ دکھلاتا ہے، میری راہ پہ آنا شروع ہوتا ہے، میں دوڑ کر تیری طرف آتا ہوں۔ یعنی تو تھوڑی محنت کرتا ہے، میں زیادہ تجھے سنبھالتا ہوں۔ ضرورت اس کی ہے کہ میں اور آپ ہم اللہ کی طرف کتنا چلتے ہیں۔ کیا ہم نے نیت کی ہے کہ یا اللہ آج سے آئندہ بس نماز نہیں چھوڑوں گا؟ پھر دیکھو اللہ کیسے دلوں کو مضبوط کرتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنے دوں گا۔ ہم نیت کریں کہ یا اللہ آج سے آئندہ آنکھوں سے موبائل میں غلط نہیں دیکھوں گا، آگے اللہ دلوں کو جمائے گا کہ میں تمہیں بچاؤں گا انشاءاللہ۔ انسان کہے کہ یا اللہ بس بہنوں کی جائیداد دے دوں گا، کسی بہن کا حق نہیں کھاؤں گا، آگے اللہ چلائے گا، تمہارا دل بھی مضبوط کرے گا، ان کی جائیداد بھی ان کو دلوائے گا، تمہاری روزی میں بھی برکت دے گا۔ ہر چیز میں ایسے دیکھتے جائیں، ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں، ہم کہیں یا اللہ آگے تو سنبھالنا، واللہ اللہ سنبھالتا ہے۔ پھر تو آج میں بھی نیت کروں، آپ بھی، جو غلطیاں اگر ہم سے ہوتی ہیں تو ہم نیت کریں کہ ہم ان کو آج چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھیں گے، پھر اللہ ہمیں اپنی طرف بڑھائے گا۔ اور جس کو اللہ اپنی طرف بڑھا لیتا ہے پھر اس کو دنیا و ما فیہا سے مستغنی کر دیتا ہے، اس کو پھر کسی کا محتاج نہیں رکھتا، پھر اس کو اپنا ہی بنا لیتا ہے۔ اور جس کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے، دنیا بھی اس کی پار ہے، آخرت میں بھی اس کے بیڑے پار ہیں۔ آگے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی تمہارے رب کے ہاں بہت بہتر ہے، اور ان کا انجام بھی بہتر ہے، نیکی کا انجام آخرت میں بہت بہترین ہے۔ آخر اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، افرأیت الذی تھے، ایک کافر تھا عاص بن وائل مکہ مکرمہ میں، اس کے وہیں مکہ میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ تو حضرت خباب بن ارت نے عاص بن وائل کا کوئی کام کر کے دیا تو عاص بن وائل کے ذمہ پیسے ہو گئے۔ جب پیسے لینے کے لیے گئے تو عاص بن وائل سردار تھا کافروں کا، تو کہنے لگا کہ پیسے دینے میں ٹال مٹول کرنے لگا، تو پھر کہنے لگا اچھا پیسے اس وقت دوں گا جب تم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہو۔ تو خباب صحابی ہیں، کہنے لگے خباب اے عاص تو مر کر بھی زندہ ہو جا، میں پھر بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ ایمان صحابہ ہے۔ تو پھر اس جملے پر جب انہوں نے کہا نا خباب نے کہ مر کر بھی زندہ ہو جا، پھر بھی نہیں ان کو جھوٹا کہہ سکتا، تو عاص بن وائل کافر نے کہا کہ اچھا اگر میں مر کر زندہ ہو گیا تو وہاں بھی میرے پاس بڑا پیسہ ہوگا، جیسے دنیا میں میرے پاس بڑا پیسہ ہے، وہاں تجھے پیسے دے دوں گا، چل وہاں مجھ سے لے لینا، وہاں بھی ہم مال والے ہوں گے۔ یعنی مرنے کے بعد اگر زندگی ملی بالفرض، کافر کہتے تھے جیسے یہاں ہماری ٹھاٹ باٹ ہے وہاں بھی ہماری ہوگی۔ اس پر اللہ نے ڈانٹ پلائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین، لا اوتین نہیں پڑھنا، لأوتین مالا وولدا، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیتوں کا کفر کرتا ہے اور کہتا ہے
مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے، وہاں بھی ملے گا مال۔ اللہ نے ڈانٹ پلائی، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس کافر نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا رب رحمان سے کوئی اس نے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہاں بھی اس کو بڑا مال ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسے یہ کہہ رہا ہے۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ وہاں بڑا مال ملے گا، ہم سب اس کی باتیں لکھ رہے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم آخرت میں بھی اس کا عذاب بڑھائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا یقول، جس مال و اولاد کا یہ کہہ رہا ہے اس کے وارث اس کے مرنے کے بعد ہم ہو جائیں گے۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، یہ تنہا تنہا ہمارے پاس آئے گا۔ دیکھو میرے بھائیو، میں اور آپ ہم سب رب کے پاس اکیلے پیش ہوں گے، ہمارے ساتھ کوئی ہمارا دوست نہیں ہوگا۔ اور کافر کہتے تھے ہمارے معبود ہماری مدد کریں گے، اللہ نے پھر ڈانٹ پلائی، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان کافروں نے اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو اپنا معبود اس لیے بنا رکھا ہے کہ یہ معبود لیکونوا لہم عزا، معبود ان کے لیے مددگار ہوں گے۔ کافر کہتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں یہ ہماری مدد کریں گے آخرت میں۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ان کے معبود ان کی مدد کریں۔ سیکفرون بعبادتہم، یہ اپنے رب کی عبادت کا، یہ جو معبود ہیں یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت والے دن جب کافر کہیں گے اپنے معبودوں سے ہماری مدد کرو، وہ کہیں گے تم نے ہماری کون سی مدد، ہماری عبادت کی تھی، کیونکہ یہ تو بت ان کو کون سا نظر آتا تھا۔ یہ الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ بت ان کو کہیں گے، ان کافروں کے بارے میں، تم نے ہماری عبادت کیوں کی تھی؟ پھر کہیں گے اللہ ان کو عذاب دو۔ یہی بت ان کے الٹے مخالف ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، میرے پیغمبر کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ان کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں، یعنی کافروں پر شیطان مسلط ہیں جو ان کو گناہ کی راہ دکھلاتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں، انما تعد لهم عدا، انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ یعنی آپ کافروں کے عذاب میں جلدی نہ کریں کہ ان کو عذاب جلدی آ جائے، ہم ان کی گنتی گن رہے ہیں، جب ان کی بدبختی ایک خاص حد تک پہنچ جائے گی پھر ہمارا عذاب آ جائے گا۔ یہ تو تھا کافروں کا۔ آگے ایمان والوں کی شان، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ فرماتا ہے وہ دن تو یاد رکھو ایمان والو، جس دن اللہ فرماتا ہے ہم تقوی والوں کو رب رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کر لیں گے۔ قیامت والے دن اللہ تقوی والوں کو اپنا مہمان بنائے گا۔ یہ نہیں کہا، قرآن بہت خوبصورت ہے، حالانکہ کہنا چاہیے تھا یوم نحشر المتقین الینا، جس دن ہم اپنا مہمان بنا کر متقیوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا جس دن ہم ان کو رحمان کا مہمان بنا کر اکٹھا کر لیں گے۔ کیا مطلب؟ قیامت والے دن یہ جو مسلمان ہوں گے، یہ جو مہمان بن کر جا رہے ہوں گے، یہ یوں نہ سمجھیں کہ ہم صرف اللہ کے مہمان ہوں گے، یہ اس اللہ کے مہمان ہوں گے جو رحیم و رحمان ہے، وہ بڑی رحمتوں والا ہے، لہذا وہ رحمتوں کی بارش برسا دے گا ان پر آخرت میں۔ اتنا اللہ ان کی مہمان نوازی کرے گا کہ سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو کہا آخرت میں ہم ان کو اپنا مہمان بنائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ادھر دوسری طرف ہم نافرمانوں کو جہنم کی طرف ایسے ہانک کر لا رہے ہوں گے جیسے پیاسے جانوروں کو لایا جاتا ہے، یعنی دو الگ منظر بیک وقت قائم ہو رہے ہوں گے۔ ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو عزت، اعزاز، تکریم، پروٹوکول کے ساتھ رب کا مہمان بنا کر لے جایا جا رہا ہوگا، اور دوسری طرف مجرم لوگوں کو، جو بھی نافرمان، اللہ نے مجرمین کہا ہے، کافر نہیں کہا، جو بھی مجرم نافرمان ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ان کو ایسے ہانک کر جا رہے ہوں گے جیسے جانور پیاسا ہو اور اس کو گھسیٹے جا رہے ہوں۔ تو دونوں کا منظر بیان کیا ہے کہ نیکوں کی عزت ہو رہی ہوگی اور نافرمانوں کی ذلت ہو رہی ہوگی۔ اور اس دن لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا،
اس دن اللہ کے آگے کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس نے اللہ سے اجازت لے لی ہو، اور اجازت ملے گی علماء کو، انبیاء کو، شہداء کو، حفاظ کو اور متقین کو۔ لہذا ضرور اپنے خاندان میں کوئی ایک آدھ حافظ عالم ہونا چاہیے تاکہ قیامت والے دن کوئی سفارش ہی کر سکے ہماری۔ دنیا میں ہم نہیں چاہتے یار میرا کوئی ایک خاص آدمی ہونا چاہیے کہ مشکل وقت میں فون کر کے کام کروا سکوں، تو ایسے ہی آخرت میں بھی تو کوئی ہمارا ہونا چاہیے، میرا بیٹا حافظ ہو کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو حافظ بنا دوں، کسی بھائی کو عالم بنا دوں تاکہ قیامت والے دن ہماری کوئی سفارش ہی کر دے۔ تو یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح علماء سے بھی محبت تعلق رکھنا چاہیے، قیامت والے دن ان کی محبت نفع دے گی، کام دے گی انشاءاللہ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کافر لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ نے ناراضگی میں کہا لقد جئتم شیئا ادا، ارے بدبختو تم نے کیسی بڑی سنگین حرکت کی ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ تم نے ایسا بولا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ تو ایسی بات کہی ہے کہ اس سے تو ہے کچھ بعید نہیں، آسمان پھٹ پڑیں، زمین پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ٹوٹ جائیں۔ یہ کیا بات کی تم نے کہ اللہ کی اولاد ہے؟ اللہ پاک ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا کہ اللہ کی اولاد ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے عیسائیوں کو جو کرسمس ڈے ہوتا ہے 25 دسمبر، اس پر ان کو مبارکباد نہیں دینی چاہیے، یہ ان کے غلط عقیدے کی نشاندہی کرتا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آتی الرحمن، آسمان اور زمین میں جتنے ہیں یہ سب قیامت والے دن رب کے سامنے غلام بن کر حاضر ہوں گے۔ آج کا بڑا آدمی بھی قیامت والے دن غلام بن کر آئے گا۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے کہ قیامت والے دن کس کس کو میں نے اپنے سامنے کس ترتیب سے کھڑا کرنا ہے۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، یہ سارے قیامت والے دن اللہ کے پاس ایک ایک اکیلے بن کر آئیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح والے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی اطاعت کا خاصہ ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں سچے نیک ہوں، 2 نمبر نیک نہ ہوں، یعنی لوگوں میں بزرگی دکھلانے کے لیے نیک نہ ہوں، تنہائیوں میں بھی نیک ہوں، مجمع میں بھی نیک ہوں، ان کے دل کی سوئی اللہ سے جڑی ہوئی ہے، نہ وہ کسی مالدار کے مال سے متاثر ہوں، نہ کسی عہدیدار کے عہدے سے متاثر ہوں، نہ غریبوں سے نفرت کرتے ہوں، نہ مالداروں کی طرف لپکتے ہوں، نہ تنہائیوں کے گناہ کرتے ہوں، ان کا بس ایک ہی دھن ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جو اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ پھر میرا یہ وعدہ ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا نیک ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے، اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل میرا نیک بندہ ہے تو اس سے محبت کر، پھر جبریل محبت کرتے ہیں، پھر آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے فلاں بندہ جو زمین پہ رہتا ہے وہ اندر سے میرا ہے، تم اسے محبت کرو، آسمان والے اسے محبت کرتے ہیں۔ پھر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ اس کی محبت زمین میں لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم خود بھی اللہ والے بنیں اور دل سے سچے اللہ والے بنیں۔ لوگ ہمیں برا کہیں بھلا کہیں، ہم نے سچا اللہ والا بننا ہے، یعنی تنہائیوں میں اور جلوتوں خلوتوں میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر آخر میں بتایا اللہ نے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں عربی میں آسان کر کے اتارا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے تقوی والوں کو خوشخبری سنائیں اور لڑنے جھگڑنے والے لوگوں کو ڈرائیں۔ پھر فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم کتنی ہی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں؟ پیچھے کتنے لوگ ہیں ہلاک ہو گئے، ہے کوئی بچا ہوا؟
او تسمع لهم رکزا، یا ان میں سے کسی کی کوئی ایسا آواز آپ سنتے ہیں کہ کوئی بول رہا ہو؟ ہم نے ایسے ان کو ہلاک کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ ان کی آج آوازیں بھی سنائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔